بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر. جی آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. یہ میرا ایک کا ٹاپک ہے کہ یہاں ڈنمارک میں جیسے ہم پاکستان میں سنتے ہیں اور ہم یقین بھی کرتے ہیں وہاں جنات کے بارے میں، جادو ٹونے کے بارے میں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں کافی اس کا رجحان ہے اور کافی جنات تنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کو. تو اسی حوالے سے میں یہاں ڈنمارک میں ویڈیو لے کے آیا ہوں. یہاں ڈنمارک میں بھی ایسا کچھ ہے جنات کے بارے میں، اور جو میں آج جن کا انٹرویو لوں گا وہ سید تقیر حسن بخاری صاحب. یہ یہاں لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جنات کے مسائل پہ بھی یہ کافی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ یہاں سے تقریباً ڈنمارک میں 50 سال سے ہیں اور آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ڈنمارک میں بھی ان کا وجود ہے جنات کا، اور اسی طرح جیسے پاکستان میں وہ تنگ کرتے ہیں ایسے یہاں بھی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جنات. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. میری خوش قسمتی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی آپ کی مہربانی. ٹائم تو میں نے دیا اس لیے کہ یہ ایجوکیشنلی پروگرام ہے اور لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ایجوکیشن ہو کہ یہ مسائل کیا ہیں. تو چلیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ علاج وغیرہ کیسے کرتے ہیں اور یہاں ڈنمارک میں ان کا وجود، جنات کے بارے میں، ان سے مسائل کے بارے میں پوچھیں. جی بالکل. کیونکہ ہمارے قرآن مجید کے اندر یہ باقاعدہ سورۃ جنات ہے اور جن کا انس کا ذکر ہوا ہے. اس میں جنات کا ذکر ہے، جن کے حیثیت سے انس کا وہ ہے جو انسانوں کے علاوہ چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، وہ ضرور یہاں پہ ہے. یہاں جو آپ کا سوال ہے کہ یہاں لوگوں کو جنات تنگ کرتے، ہاں ان لوگوں کو جنات تنگ کرتے ہیں جو لوگ کچھ نہ کچھ اپنے رستے سے ہٹ جاتے ہیں. اور جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو انسانی اخلاقیت سے ہٹا ہوتا ہے، اگزامپل جیسے ہمارے تویز داغے ہوتے ہیں، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا عمل ہوتا ہے، بہت زیادہ فسادات ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ جو شرارتی جنات ہوتے ہیں جن کو ہم شیطانی جن بھی کہتے ہیں، وہ ان کا عمل دخل وہاں پہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں. اور ایسے بہت زیادہ واقعہ ہیں جو میں نے ڈنمارک میں بھی دیکھے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی ان کا میں نے تجزیہ کیا ہے. جی شاہ صاحب، ہم نے کافی سنا ہے کہ جنات لوگوں کے جیسے کسی کو جن کہتے ہیں کہ جن ہو گیا، وہ جنات اس کے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس طریقے سے اس کو تنگ کرتے ہیں، اپنے قابو میں کرتے ہیں. تو یہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے، جنات انسان کو ایسے تنگ کرتے ہیں؟ بالکل ایسے نہیں. کسی کے اندر سوائے اللہ نے جو آپ کی روح ڈالی ہے اس کے علاوہ جنات جو ہیں، جیسی بھی کوئی دوسری چیزیں ہیں، وہ آپ کو ہپنوٹائز کرتی ہیں. ہپنوٹائز کر کے وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. انسان کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی. شاہ صاحب یہ بھی ہمیں اب اپنا کوئی ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں کہ کہیں کسی نے آپ کو بلایا ہو، کسی گورے کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، آپ کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. یہاں پہ مجھے یہ تقریباً 92 سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں. مجھے بہت زیادہ ڈینش بھی بلاتے ہیں، یہودی بھی بلاتے ہیں، ٹرکش، عربی، پاکستانی، جس کو بھی کوئی پرابلم ہو. اور میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا. لوگ ایک دوسرے کو نمبر دیتے ہیں کسی کو پرابلم ہو. تو میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ نیروبرو کے علاقے میں نام نہیں لوں گا گلی کا، کسی کو ڈرانا مقصود نہیں. وہاں پہ ایک گھر کے اندر دن کے وقت ایک جگہ سے مرد نکلتا تھا اور دوسری وال کے اندر وہ چلا جاتا تھا اور سب کو نظر آتا تھا، گھر میں بچے بوڑھے سب دیکھتے تھے. تو اس نے بہت زیادہ یہاں پہ جو کلائیونٹس جن کو ہم پیر کہتے ہیں نا، کہ ہمارے ملکوں میں پیر ہوتے ہیں، وہ اس ملک کے اندر ان کو کلائیونٹ کہا جاتا ہے. وہ باقاعدہ 3 ماہ کی یا 6 ماہ کا یا 1 سال کا اسکول کا وہ ایکسپیرینس لیتے ہیں. ان کو روم میں بلانے اور ان پہ دیکھنے پہ، جنات وغیرہ کو دیکھنے کا ان کو شعور ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی یہ چیز ہمارے قابو نہیں آ رہی ہے اور تم آ کے ہماری مدد کرو. تو وہاں پہ میں نے دیکھا اور میں نے ان سے بات بھی کی. جنات سے آپ نے بات؟ جی بالکل. میں بتایا کہ میں شروع سے ہی یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، بچپن سے میں ساتھ بزرگ ہے اور میں یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور یہاں پہ کوئی ایک واقعہ نہیں. میں نے یہ بھی سنا کہ یہ جو ڈنمارک ہے یہ کافی جناتی ملک ہے. لوگوں کو کافی رات کے ٹائم تنگ کرتے ہیں جنات، اور دن کے ٹائم بھی کافی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں جو آپ بتا رہے تھے ابھی. اس کے علاوہ بھی کوئی ایکسپیرینس ہے؟ بہت زیادہ تجربے میرے ساتھ خود ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں یاک پائے پہ رات کو ٹیکسی چلا رہا تھا، تو ایک لڑکی اور ایک
مرد کھڑا تھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ دیا. رات کے کوئی 2:30 کا ٹائم ہوگا. میں نے ان کو ٹیکسی میں بٹھایا تو انہوں نے مجھے جو بسپیا میں قبرستان ہے اس کا مجھے ایڈریس دیا. جب میں ان کو لے کے جا رہا تھا تو وہ مجھے کوئی عجب سی جو ہے نا وہ خوشبو آ رہی تھی. اچھا. کیونکہ میں نے پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے. تو جب ہم لوگ ادھر نارتھ ویسٹ میں پہنچے تو مجھے اس نے عورت کی آواز آئی. اس نے مجھے ڈینش میں کہا کہ تم بہت لکی ہو. اگر تم سید نہ ہوتے, تمہارے ساتھ بزرگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں آج کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ ہو جانا تھا. صحیح. تو جب میں وہ ٹریفک لائٹ پہ پہنچا تو میں نے بریک ماری اور میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں غائب تھے اور جو پیسے تھے ٹیکسی میٹر کے وہ ادھر پڑے ہوئے تھے. تو میں نے پھر شکر ادا کیا اپنے بزرگوں کا جن کے دوست میں یہ سارا کام کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بھائی میں سیف اور ساؤنڈ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں. جب یہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو جو لوگوں نے وہ پرانی کہانیاں سنی ہیں کہ جی ان کی آنکھیں گول ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. صرف ان میں ایک چیز جو کمی ہوتی ہے جو میں نے خود ذاتی طور پہ میرے گھر والوں نے بھی دیکھا ہے. جب ہماری ملاقات ہوتی ہے, میں پاکستان میں جا رہا ہوں یہاں پہ بھی, تو وہاں پہ بھی بہت مزاروں پہ ملاقات ہو جاتی ہے جنات سے. آگے پیچھے میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں. یہ جو انگلیوں کے یہ جو ہوتی ہے نا ہڈی, یہ ہڈی ان کی نہیں ہوتی. ان کے ہاتھ اگر غور سے دیکھو تو ایسے ہلکے ہلکے کام رہے ہوں گے. یہ ان کی نشانی ہے. باقی آپ ان کی کوئی نشانی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ انسان ہے یا یہ کیا نام ہے اپنا جن ہے. کے اندر آپ یہ مانیں کہ یہاں پہ بھی مسلمان جن بھی ہیں, یہاں پہ عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, اور ان گاڈ بلیور جو اللہ کو نہیں مانتے جن کو ہم شیطانی قسم کے جنات کہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ فیملی کے طور پہ یہ رہتے ہیں. اور یہ جو ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں جی کہ وہ گٹر کے پاس رہتے ہیں جی, یہ فلانی جگہ رہتے ہیں, بالکل جھوٹ ہے. اچھا. یہ بھی اتنے ہی صاف ستھرے ہوتے ہیں جتنے کہ ہم انسان ہیں. ان کے قبائل ہیں, ان کی ہر چیزیں. اسی لیے جب آپ ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, تو پھر ان میں جو شیطانی جنات ہوتے ہیں وہ آپ کو تنگ کرنے آ جاتے ہیں. اچھا جی, کو اپنا ایکسپیرینس ایک واقعہ بتائیں کہ جیسے آپ کسی نے بتایا ہو کہ آپ کو کہ ہمارے پاس یہ جن ہے, ہمارے گھر میں تنگ کر رہے ہیں, تو آپ گئے ہوں اور جنات سے آپ کی فیس ٹو فیس گپ شپ ہوئی؟ میرے بہت ابھی ریسنٹلی میں ایک ٹرکش فیملی کے پاس گیا تھا. ان کے گھر میں گیا تھا تو ان کی والدہ کو یہ ٹرکی سے یہ چیزیں جو تھی ساتھ تھی. تو ان کو جو ان کے گھر کے اندر ہر چیز جو تھا موو کرتی تھی. کبھی کوئی گلاس موو ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا, اور وہ بے ہوش ہو جاتی تھی. اس کو یہاں پہ سائیکائٹرسٹ اور بہت زیادہ ڈاکٹرز وغیرہ کو انہوں نے دکھایا, اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو جب ان کو میرے بارے میں کسی نے بتایا کہ آپ اس طرح شاہ جی سے جو ہے حاجی بابا اس سے ذکر کرے, میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ جنات جو تھے وہ اس کا باپ, اور کہنے لگی جی ہم کیسے بلیو کریں. اس کا جو میاں تھا اور اس کے بیٹے, وہ کہنے لگے جی ہم کیسے بلیو کریں کہ آپ نے اس کو نکال دیا اور یہ یہاں پہ. تو میں نے پھر اس کو حاضر کیا. اوکے. جب وہ حاضر ہوا تو اس نے میرے سے بات کی, اور پھر اس نے ٹرکش میں بات کر کے ان کو بتایا کہ بھائی اب میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ جس آدمی کو آپ نے بلایا اس کے پورے خاندان کی اور ان کو ان عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو میں بغیر کوئی مطالبہ کیے میں جا رہا ہوں. تو پھر بھی ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم نے ہمیں ہپنوٹائز کر دیا اور ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا رہے ہو. ٹھیک. تو اس نے جاتے ہوئے وہاں پہ جو کافی کا کپ تھا وہ ہوا میں اٹھایا اور دیوار کے ساتھ مار دیا. اپنے ہونے کا اس نے اشارہ دیا. اس نے مار دیا. اس سے ان کی دیوار تو گندی ہوگی کافی کے ساتھ, لیکن اس نے جاتے جاتے ان کو نشانی دے گیا. تو نشانی مانگنی نہیں چاہیے, ٹھیک, کیونکہ وہ کسی کو زخمی بھی کر سکتے ہیں اگر, کیونکہ جو نیک ہوتے ہیں نا جنات وہ کبھی بھی انسان کو تنگ نہیں کرتے. ٹھیک. یہ جو برے ہوتے ہیں یا ان کو آپ زیادہ تنگ کریں تو پھر یہ جو ہے وہ آپ کو ہپنوٹائز کر کے اپنے مطالبات جو ہے وہ آپ کے ذریعے آپ کو تنگ کر کے وہ پورے کر دیتے ہیں. جی, آپ کس طرح یہ علاج کرتے ہیں ان کا جنات کا مسائل پہ, اور آپ کس طرح اس طرف آئے اس فیلڈ میں؟ اور جس دن میں نے پہلے دن
फर्स्ट नाइट मैं नीचे सोया हुआ था गुजरात में अपने घर में, तो मैंने जिन को देखा, उसने आके मुझे उठाया, तो जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो यकीन करें मुझे इतना पसीना आया कि मैं इधर नहीं डरता था, मैं इधर कब्रिस्तानों में घूमता फिरता था, लोगों को रात को ड्राइव करता था। मैं वहाँ से छलांगे लगाता हुआ पता नहीं कितनी जल्दी से सीढ़ियाँ उठा के मैं सीधा अपनी वालदा की कमरे में घुस के नाल उनके साथ वाले बेड पे मैं ना बच्चों के साथ सो गया। सुबह वालदा ने कहा बेटे क्या हुआ है? तो मैंने कहा अम्मी इस तरह मैंने जिन को देखा। तो अम्मी ने कहा कि आपने जिन से बात करनी थी, वो आपसे बात करने के लिए आया था। तो मैंने कहा मुझे तो बड़ा डर लगा। तो उन्होंने कहा कब तक डरोगे? ठीक। फिर मेरी उनके साथ दोस्ती होगी और मेरे बुजुर्गों के साथ उन्होंने सब कुछ बताया। उस वक्त मुझे ये बताया गया कि तुम बुरे काम छोड़ो, अच्छे काम की तरफ जाओ और अल्लाह ताला जो है वो इसमें शफा डालेगा। इम्पॉसिबल काम को तुम पॉसिबल करोगे। शाह साहब भी मेरा ये सवाल है कि जैसे आप बता रहे थे कि आप रूहानी इलाज करते हैं लोगों का, और पाकिस्तान में भी लोग करते हैं, यहाँ डैनिश लोग भी ऐसे हैं इस शोबे में कि जो लोगों की मदद करते हों इस बारे में, जो जिसको कभी तक मसाइल हो जाए जिन्नात के, तो यहाँ भी इलाज होता है? डैनिश जो लोग हैं यहाँ करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे स्कूल हैं, जो डैनिश स्कूल है यहाँ, उनको कहते हैं क्लेवांस। और क्लेवांस स्कूल जो है उसके लिए बाकायदा यहाँ पे रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, जहाँ पे 3 माह की, 6 माह की, 1 साल की और उससे आगे भी की वो ट्रेनिंग देते हैं। डेनमार्क के अंदर रजिस्टर्ड 44,600 जो है वो रजिस्टर्ड जादूगर हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है इंसानों के ऊपर जादू करने की। यहाँ पे आपको पता है हेक्स होते थे, यहाँ पे स्कंट हैंडस्टे मनाया जाता है, जहाँ के औरतों के पुतले बनाकर जलाया जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पे जादूगरनी औरत होती थी। ठीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतें जादू करती थी। अब हमारे ज़माने में मर्द ज़्यादा जादू करते हैं, औरतें कम हो गई हैं। लेकिन आज भी जो डेनमार्क के अंदर है, अगर किसी के घर में कोई रूह आ जाती है या किसी के घर में कोई जिन्नात आ जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ इंस आ जाता है, तो यहाँ पे वो अपने क्लेवांस को जो होता है, इलाके में क्लेवांस होते हैं, बल्कि आप अगर टेलीफोन डायरी निकालेंगे तो उसके भी येलो पेज में उनके नाम लिखे होंगे क्लेवांस के। उसके साथ उनके जो है बाकायदा अखबारों में इश्तिहार आते हैं आपके भाई हम फलान क्लेवांस है। वो आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो आपके सारे सितारों का भी हिसाब लगाते हैं, और फिर आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वो आपको बता देते हैं कि आपके घर में ये चीज़ है। बाज़ औक़ात वो उससे बात करके उसको निकाल सकते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो किसी सीनियर की जो है वो मदद ले लेते हैं। लेकिन उनका एक अपना तरीका वारदात है, हमारा अपना तरीका है। हम अल्लाह के नाम पे, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गों के नाम पे हम इन चीज़ों को पाबंद करते हैं और वो छोड़ जाते हैं। एक दफ़ा एक हमारा टैक्सी कुलीग था, वॉर्मैन था डैनिश, वो कहने लगा कि मुझे रास्ते में एक दिन मैं जा रहा था तो दिन के वक्त मुझे पेशाब आ गया, छोटा पेशाब। तो कहने लगा मैंने जंगल के पास गाड़ी पार्क की और मैं उसके अंदर जाके बैठ गया। कहता मैं वहाँ पेशाब किया, जब मैं पेशाब कर रहा था तो ज़ोर से मुझे कमर में ना किसी ने मुक्का मारा। तो कहता मैं आगे की तरफ जा गिरा। कहता फिर मैं उठा तो मैंने देखा तो कोई बंदा नहीं वहाँ पे, दूर तक बंदा नहीं मुझे नजर आया। तो कहता है फिर मैंने ना डैनिश में 2-3 गालियाँ दी और फिर मैं बैठ गया छोटा पेशाब करने। कहता है फिर मुझे एक पड़ी। तो कहता है मैं इतना खौफजदा हुआ कि मैं भूल गया और मैं भागता हुआ अपनी टैक्सी में आके बैठा और टैक्सी लेके मैं वहाँ से चला गया। तो ये चीज़ें हैं। कहता है कि उस दिन मुझे यकीन हुआ कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं यहाँ से भागूँ। और मेरे कहता है कि मैंने, जो लोग मुझे बिलीव नहीं करते थे, मैंने अपनी वाइफ को और दूसरों को वो ब्लू मार्कर जो होते हैं ना, निशान पड़ जाने कमर के ऊपर, वो दिखाए। अच्छा। तो फिर भी लोग जो है कुछ यकीन करते थे, कुछ यकीन नहीं करते थे। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं और अल्लाह ताला हमें की शर से बचाए। जी शाह साहब, अभी मेरा ये सवाल है कि मैंने यहाँ डेनमार्क में काफ़ी सुना है कि यहाँ बच्चे स्कूलों में भी कुछ ऐसा, कुछ रूहें बलवाना या कोई ऐसा कुछ सीखते हैं या करते हैं अमल, वो आप नज़रसानी करें कि ये क्या चीज़ है जो वो गेम वगैरह खेलते हैं जो रूहों को बुलाते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जमात के बाद औक़ात इससे बड़ी जमातों के भी लोग टेबल पे, राउंड टेबल पे इकट्ठे बैठ जाते हैं। स्कूलों में या घरों में बैठ जाते हैं। फिर वो गिलास रख लेते हैं अपने आप सामने, एक एक गिलास रख लेते हैं दायरे के अंदर, और फिर वो अमल शुरू करते हैं रूहों को बुलाने के अंदर।
اس کے اندر جنات بھی آ سکتے ہیں, ان کے اندر روحیں بھی آ سکتی ہیں. وہ کوئی بک ہے ان کے پاس یا کوئی عمل ہے, کوئی سکھاتا ہے ان کو؟ کون سکھاتا ہے وہ یہ چیزیں؟ وہ بک کے اندر سے بھی یہ عمل لے سکتے ہیں, اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی یہ عمل ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ ان میں سے ایک آدھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے پہلے بنائی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ ان کو وہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں. اب جب ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو وہ جب باہر آتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں ہپنوٹائز کر رہی ہے. تو بعض اوقات وہ اپنے آپ کو اتنا غلط طریقے سے سمجھ لیتی ہے کہ وہ اپنی نسیں کاٹی شروع کر دیتی ہے, کیونکہ اب وہ ایکسپلین نہیں کسی کو کر سکتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. تو وہ روحیں جو ہیں یا وہ جو جنات ہیں, وہ جو میں نے دسا نا غیر شرعی جنات جو ہیں وہ یا دوسرے, وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں. وہ ان کو خودکشی پہ مجبور کرتے ہیں بچوں کو. میں نے یہاں بہت زیادہ ڈینش بچیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ چیزیں ہوئیں, تو ان کے سکائٹرسٹ نے کچھ لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں. تو ان سے جب وہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے بعض اوقات مجھے ٹیلی فون پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں ہم ان کے ساتھ کیا کام کریں. تو پھر میں جاتا ہوں اور بغیر کوئی معاوضہ لیے, بغیر کوئی بات کیے ہوئے میں ان کا علاج کر کے آتا ہوں. تو یہ اس کھیل کو نام کیا دیتے ہیں, وہ کیا کھیل ہے یہ کافی پاپولر ہے, میں نے ڈنمارک میں سنا ہے کافی پاپولر ہے یہ کھیل. وہ کہتے ہیں کہ ہم روحوں کو بلا رہے ہیں. اچھا, روحوں کو بلا رہے ہیں, سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عزیز ہو, کوئی ساتھ ادھر عزیز ہو, کوئی ایسا روح ہو, اور اگر وہاں پہ کوئی شیطانی جنات آ جاتا ہے تو وہ ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کو یہ شکایت ہو, کوئی مسئلہ مسائل ہو اس جیسا جنات کے حوالے سے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کافی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پیسہ بھی لیتے ہیں اور صحیح سے علاج بھی نہیں ہوتا, اور کسی کو کوئی اور پریشانی تو بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جنات ہے, جادو ٹونا ہے, اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں کہ اگر کسی کو یہ ہو تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے. جی 2 منٹ پہلے میں جب آپ کے گھر میں آیا ہوں یہاں پہ انٹرویو سے پہلے, تو اس وقت آپ دیکھیں کہ مجھے واٹس ایپ پہ انگلینڈ سے ایک بچی کا ٹیلی فون آیا. تو وہ دوسرے کمرے میں جا کے مجھے ٹیلی فون کہہ رہی تھی, اور کہہ رہی تھی کہ انکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے گھر میں کوئی جنات یا کسی باہر کی چیز کا قبضہ ہے. تو میں نے کہا نہیں بیٹے, مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, ہاں تویز داغے کا اثر ہے آپ کے اوپر. تو وہ کہہ رہی کہ اس طرح ایک آنٹی آئی ہوئی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کہ میں بہت بڑی پیرنی ہوں اور 1600 پاؤنڈ مجھے دیں اور میں آپ کے گھر کو صاف کر کے چلی جاؤں گی. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ بھائی اس کو فارغ کر دو, اور 1600 پاؤنڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سچائی نہیں. دیکھیں تویز داغا جو ہے, جو بندہ کاغذ پینسل لے کے کہتا ہے یا اتنے پیسے مجھے دو, وہ کبھی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا. کیا اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے؟ نہیں, نعوذ باللہ نہیں. ہم جو ایک کلمہ گو لوگ ہیں, ہمیں صاف گوئی کرنی چاہیے, ہمیں لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے فوراً سے پہلے وہ کام جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو آپ ایسے بندوں کے پاس جائیں جو اپنے آپ کو پیر نہیں کہتے, جو تویز داغا نہیں پکڑتے. اگر آپ کوئی تعویذ لکھنے بیٹھ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, یہ صرف اپنی نشو و نما کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اور پیسے دینے سے بچے, کیونکہ یہ اس طریقے سے آپ کو زیادہ مصیبت میں ڈالتے ہیں. آپ یہ بھول جائیں کہ اگر یہ تعویذ جو ہے یہ اتنے سچے ہوتے اور یہ عمل کے لیے ہوتے تو میں بصیرت سید پہلے اپنے گلے میں بے شمار تعویذ ڈال دیتا, تاکہ کل کو اگر میں نے دنیا سے جانا ہے تو میں سیدھا جنت میں جاؤں. اور آپ کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور پانی کو جب آپ پینے لگیں تو ہمیشہ یہ کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 دفعہ اور پہلا کلمہ پڑھ کے 3 دفعہ آپ اس پانی پہ پھونک لیں, تو اس کے اندر اگر کسی قسم کا بھی کوئی تویز داغا ڈلا ہوا ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. اور یہ کسی صورت یقین نہ کریں, جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ تعویذ داغا اللہ نے ختم کیا 4 کل میں کہ یہ تعویذ داغا شرک ہے, تو شرک سے بچیں تاکہ ہمارے آنے والی زندگی جو ہے اگلے جہان میں وہ اچھی ہو. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اپنا, کافی مدد کی لوگوں کو بھی کہ جن کو کوئی مسئلہ مسائل ہو, اور آپ نے سارا تفصیل بتا دیا. تو اپنی دعا میں یاد رکھیں,
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے کہ آپ لوگوں کو اس طرح علاج کریں اور لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. اوکے, اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. تھینک یو.